سلطان صلاح الدین نے علی بن سفیان کو کیوں اپنے ساتھ رکھ لیا تھا؟ آج یہ سب بتائیں گے آپ کو، لیکن آپ نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ نہیں دیکھے تو نیچے دیے گئے لنک کو کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں ہوں عرفان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نوبل ہسٹری۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ علی بن سفیان ادھیڑ عمر آدمی تھا، اس کو سلطان صلاح الدین بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی، اداکاری، چرب زبانی اور بھیس بدلنے کا ماہر تھا۔ اس نے جنگوں میں جاسوسی کی بھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا ایک گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ کر لا سکتا تھا۔ فنی مہارت کے علاوہ علی بن سفیان میں وہی جذبہ تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، تم نے سنا علی، لوگ کیا کہتے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیتا، اپنی منواتا ہے۔ ہاں، میں نے سن لیا ہے، اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے، ناپاک ذہنیت کا مالک ہے۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لے رہی ہے، دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جس نے حکومتی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی رپورٹ دوں گا۔ مجھے شک ہے سوڈانی فوج اس کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا، علی بن سفیان نے کہا۔ میں اپنی ہی صفوں میں اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ناجی اپنے گھر کا بھیتی ہے، اس کو سبکدوش کر کے دشمن بنا لینا دانشمندی نہیں۔ ہماری تلواریں غیروں کے لیے ہیں، اپنوں کا خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوششیں کرو اور مجھے ٹھیک رپورٹ دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے، سلطان صلاح الدین نے کہا۔ مگر ناجی اتنا کچا نہیں تھا، اس کی ذہنیت پیار اور محبت سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیات کے ساتھ، اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جسے وہ اپنے جال میں پھنسا لینا چاہتا، اس کے سامنے منہ بن جاتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کے سامنے یہی رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ وہ سلطان صلاح الدین کے سامنے بیٹھتا بھی نہیں تھا، ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا۔ اس نے مصر کے مختلف حصوں سے سلطان صلاح الدین کے حکم کے مطابق فوج کے لیے عام بھرتی شروع کی تھی۔ اگرچہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا، لیکن ناجی نے سلطان صلاح الدین کو یقین دلا دیا تھا کہ سوڈانی فوج اس کے حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ ناجی 2-3 بار سلطان صلاح الدین کو کہہ چکا تھا کہ سوڈانی فوج باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کو بےتاب ہے، لیکن سلطان صلاح الدین یہ دعوت مصروفیات کی وجہ سے قبول نہیں کر سکا تھا۔ رات کا وقت تھا، ناجی اپنے کمرے میں تو جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ دربان نے ناجی کے کان میں کیا کہا، یہ ابھی آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔
لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو تاریخ کی مفید معلومات ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ اس پر اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ہم اپنی آنے والی ویڈیوز بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکیں گے۔ دربان نے ناجی کے کان میں بات کی تو اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا۔ وہاں سودانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے کی دلکشی اور قد کاٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ناجی بہت ہی خوبصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا اور ساتھ میں ان سے جاسوسی بھی کرا لیا کرتا تھا۔ لڑکی کو لانے والے نے بتایا کہ لڑکی تجربے کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے پن کی وجہ سے پانی میں تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس نے رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے اس کو لڑکی چاہیے تھی، تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد یہ لڑکی اس کام کے لیے موزوں ہوگی۔ ناجی نے اس وقت محفل برخاست کر دی اور لڑکی کو اپنے پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا۔ ناجی نے اس سے کہا، زکوئی، تم کو یہاں لانے والے نے بتایا ہے کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پتھر کون ہے؟ زکوئی نے سوال کیا۔ نیا امیر مصر، ناجی نے کہا، وہ سالار اعظم بھی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی؟ زکوئی نے پوچھا۔ ہاں، اگر تم اس کو پانی میں تبدیل کر دو تو میں اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ زکوئی نے پوچھا۔ نہیں، شراب، ناچ گانا، تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ایک مسلمان خنزیر سے کرتا ہے، ناجی نے اس کو جواب دیا۔ میں نے ابھی تک ان کو آزمایا نہیں، یہ کام تم کر سکتی ہو۔ میں تم کو سلطان کی عادتوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں، ناجی نے کہا۔ کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی طرح تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے، پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلا سکوں گا۔ اگر اس کو قتل کرنا مقصود تھا تو میں یہ کام آسانی کے ساتھ کر سکتا تھا، ناجی نے جواب دیا۔ یعنی آپ سلطان سے دشمنی نہیں، دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے کہا۔ ہاں زکوئی، ناجی نے کہا، میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوا اور ہم پیالہ بن جائے۔ آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے، ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا۔ لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ایک جادو سلطان کے ہاتھوں میں بھی ہے۔ اگر تمہارے حسن پر اس کے ہاتھ کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تم کو موت سے نہیں بچا سکے گا۔ تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی۔ اس لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر بات کی ہے، ورنہ میری حیثیت اور رتبے کا انسان ایک پیشہ ور لڑکی سے پہلی ملاقات میں ایسی باتیں نہیں کرتا۔ یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کون کس کو دھوکہ دیتا ہے، زکوئی نے کہا۔ مجھے یہ بتائیے کہ میری سلطان تک رسائی کیسے ہو گئی؟ زکوئی کی سلطان تک رسائی کیسے ہوئی؟
یہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں.